الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ الکافرون مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اب قل میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے. یا ایہل میں یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی الف کو پر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. کافرون میں کاف پر کھڑا زبر ہے، یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے. کافرون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. لا اعبد، لا میں الف مدہ کا قاعدہ ہے. اعبد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حرف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ بنے گا. ما تعبدون، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے. تعبدون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کر دیا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ولا انتم، ولا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اور تم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. تم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد عابدون میں عین ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ جب کوئی بھی حرف ہوتا ہے وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے. ما اعبد، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور اعبد میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اعبد وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے. ولا، اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے. انا میں یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے حرف مدہ کے بعد تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے. عابدم ما، عابدم میں دال پر 2 پیش کی تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. ما عبدتم، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے. عبدتم میں یہاں پہ 3 حروف ایسے ہیں کہ با ہمارا متحرک ہے، دال ساکن ہے، اور تا مشدد ہے، تو ہم اس میں با متحرک کو تا مشدد کے ساتھ ملا دیں گے اور دال ساکن کو چھوڑ دیں گے.
ولا انتم، ولا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے حرف مدہ کے بعد، تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ انتم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ انتم عابدون، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ ما اعبد، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لکم دینکم، لکم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ دینکم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ ولی دین، دینکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اور دین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون جب ساکن ہوگا تو حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس عارضی سکون ہے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔